شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان شریف جو فارسی آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے بادشاہوں کی سیرت سے متعلقہ۔ برادران مکرم، اس میں ایک تو بادشاہوں سے متعلق گفتگو ہے اور دوسرا ایک عظیم سبق آپ نے اس میں ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزار سکیں۔ تو برادران مکرم، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حکایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پادشاہ را شنیدم کہ بکشتن اسیر اشارت کرد کہ بادشاہ نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کر دیا، یعنی بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جو فلاں ہے مجرم اس کو قتل کر دیا جائے، جو فلاں قیدی ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر آگے کیا ہوا سنیے۔ بیچارہ دراں حالت نو امیدی بزبان کے داشت ملک را دشنام دادن، وہ بیچارہ جو زبان رکھتا تھا، یعنی ہم اب سریکی بول رہے ہیں، اردو بول رہے ہیں، کوئی لوگ سریکی بولتے ہیں، کچھ لوگ پنجابی بولتے ہیں، اسی طرح اس کی جو زبان تھی، پشتو سی، پنجابی تھی، عربی تھی، فارسی، جو بھی وہ زبان رکھتا تھا، اس زبان میں ملک را دشنام دادن گرفت، اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ سخت گفتن کے اور سخت و سست کہنا شروع کر دیا، یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہر کے دست از جان بشوید ہر چ دل در آید بگوید۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کی جان پر بن جاتی ہے تب آدمی سے جو ہو سکتا ہے آدمی وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح اس بیچارے کے ساتھ ہوا۔ اب وہ نا امید ہو گیا کہ اب میری زندگی تو ہے نہیں، اب چلو بادشاہ کو گالیاں تو نکال لیتا ہوں۔ اس سے یہ گالیاں ہی نکل سکتی تھی، اس نے گالیاں نکال دیں۔ پھر بیت فرماتے ہیں وقت ضرورت چون امانت گریز، ضرورت کے موقع پر جب بھاگنا ممکن نہ رہے۔ فرماتے ہیں جب ضرورت پڑ جائے اور آدمی سے بھاگنا ممکن نہ ہو تو پھر دست بگیر سر شمشیر تیز، پھر جو ہاتھ ہے وہ تیز تلوار کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اور تو کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ تیز تلوار کو پکڑ لیتا ہے۔ یعنی آپ سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی وہ نا امید ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ پھر آگے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ایک شعر آپ لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے آگے یہ جو حکایت شروع کیا، فرماتے ہیں اذا یئس الانسان طال لسانہ، انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو زبان ہے وہ طول ہو جاتی ہے، اس کی زبان جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ زبان سے جو کچھ کہہ سکتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ زبان سے جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہہ دیا۔ پھر فرماتے ہیں کسن نوری مغلوب یسول علی القلب، جیسے دبی ہوئی بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب بلی دب جاتی ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ نا امیدی کی حالت میں کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ملک پرسید کے چہ میں گوید، پھر آپ حکایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ نے پوچھا وزراء سے کہ یہ جو آدمی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پھر وزیروں نے کہا یکے از وزرائے نیک محضر گفت، ان میں سے ایک نیک خصلت اچھا وزیر تھا، اس نے کہا کہ اے خداوند ہمیں گوید، اے بادشاہ یہ کہتا ہے کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا بادشاہ سے کہ یہ آپ کو دعا دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی اس وزیر نے ایک بات کی ہی تھی کہ ایک اور وزیر جو کہ شیطانی طبیعت رکھتا تھا، وہ وزیر فوراً بولا کہ ملک را رحمت آمد و سر خون او در گذشت، پہلے یہ بات کر گیا
اس نے کہا کہ اس کو بادشاہ کو پھر جب بات سنی وزیر کی بادشاہ نے تو وزیر جو بادشاہ ہے اس کو رحم آ گیا اور بادشاہ نے اس کا خون معاف کر دیا۔ وزیر دیگر پھر وہ جو میں وزیر کی بات کر رہا تھا کہ دوسرا وزیر جو تھا نا، دوسرا وزیر شیطانی طبیعت کا، وہ فوراً بولا کہتا ہے اے گفت ابنائے جنس مارا نشاید، یہ اس نیک وزیر کی جو تھا وہ مخالف تھا، یعنی وہ نیک تھا تو یہ شیطان طبیعت تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابنائے جن سے مارا نہ شاید ہم جیسے لوگوں کو در حضرت بادشاہ کے سامنے جز براستی سخن گفتن، ہمیں بادشاہ کے سامنے سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں ہم بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ این ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی ہیں۔ بادشاہ کے کہنے لگا کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، ونا سزا گفتا، اور آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ملک روئے عظیم سخن درہم کشید، بادشاہ نے اس کی بات سے چہرے کو کھینچ لیا، یعنی منہ کو موڑ لیا۔ اور وگفت، بادشاہ نے منہ موڑ کر کہا کہ درو کہ وہ گفت پسندیدہ ترام، وہ جھوٹ جو اس نے کہا ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ جو جھوٹ پہلے وزیر نے کہا ہے وہ مجھے پسند آیا ہے۔ عظیم راست کہ تو گفتی، وہ سچائی جو تو نے بیان کی ہے، تیرے سچ سے اس کا جھوٹ مجھے زیادہ پسند آیا ہے۔ وہاں در مصلحت بود و بنائے این برخوب سے خیرت منداں گفتان دروغ مصلحت آمیز، بعض راستی فتنہ انگیز کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ جو جھوٹ بول رہا تھا نا، اس کے جھوٹ میں مصلحت تھی، اور جو تمہارا سچ ہے اس میں خباثت چھپی ہوئی ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مصلحت کا، جس میں مصلحت ہو، وہ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ اچھا ہے اس سچائی سے کہ جس سے فتنہ برپا ہو جائے۔ پھر آپ ایک شعر لکھتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے شاہ آ کند کے او گویا، جو شخص ایسا ہو کہ بادشاہ وہی کرتا ہو جو وہ کہتا ہو، یعنی جس شخص کا مقام اس طرح کے ہو کہ بادشاہ وہ جو بات کہے بادشاہ وہی کرے، تو پھر اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حیف باشد کے جز نکو گویا تو بڑے کہ جو آدمی اس طرح کا ہو کہ بادشاہ جو بات کہے وہ بات کہے بادشاہ وہی بات مانے، تو اس آدمی کو اس پر بڑا افسوس ہے کہ وہ نیکی کے سوا کوئی اور بات کہہ ڈالے۔ تو برادران مکرم، پھر برطاق ایواں فریدوں نوشتہ بود، یہ فریدون ایک بادشاہ تھا بہت بڑا۔ تو کہتے ہیں کہ جو فریدون بادشاہ تھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، جہاں اے برادر نمانت بکس، اے بھائی دنیا کسی کے پاس نہیں ٹکتی، دنیا کسی کے پاس نہیں ٹکتی، یہ دنیا تو چلی جانی ہے، دل اندر جہاں آفری بندوبست، تو دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا اور بس، دل لگانا ہے تو دنیا پیدا کرنے والے سے لگا، یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، یہ دنیا چلی جائے گی۔ مکن تکیہ بر ملک دنیا و پشت، تو دنیا پر جو بھروسہ مت کر، دنیا اور حکومت کے سہارے پر بھروسہ مت کر۔ یہ بادشاہوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، بادشاہو یہ جو حکومتیں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہنی، تم حکومتوں کے ساتھ دل مت لگاؤ، دل لگانا ہے تو اس رب کے ساتھ لگاؤ جس نے حکومتیں دی ہیں۔ یہ دنیا تو چلی جائے گی، 2 دن کی دنیا ہے، یہ تو بوڑھی دلہن کی طرح ہے، ہر 2 دن میں نیا شوہر چاہتی ہے، آج ہم ہیں کل کوئی اور آ جائے، تو بے وقوف ہے جو ان سے دل لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس یار کس چتو پرور و کشت، کیونکہ دنیا نے تجھ جیسے بہت سے پالے اور مار ڈالے۔ لکھا ہے کہ دنیا نے پتہ نہیں کتنے ہم جیسے پالے ہیں، پھر ان کو مار ڈالا، پھر آ گئے، ان کو پالا، ان کو مار ڈالا، پھر آ گئے، ان کو پالا مار ڈالا۔ اسی طرح ہم بھی آئے ہیں، یہ دنیا ہمیں پالے گی پھر ہمیں مار ڈالے گی، اس لیے ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، رب تعالیٰ سے دل لگانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں چوں آہنگ رفتن کند جان پاک، جب پاک جان دنیا سے روانگی کا ارادہ کرے تو چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک، تو زمین اور تخت پر مرنا برابر۔ بادشاہوں کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مرنا ہے تو کیا تخت پر مرنا اور کیا زمین پر مرنا، مٹی پر لیٹے ہوئے مرنا، جان تو چلی جانی ہے، چاہے تخت پر ہو چاہے نیچے ہو۔
تو برادران